ہندو فینیٹکس، مسلمان فینیٹکس دونوں نے مل کر یہ نعرہ لگایا، انگریز ہم سب کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اسلام بھی خطرے میں ہے، ہندو مت بھی خطرے میں ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر عورتوں اور بچوں کو ذبح کیا۔ انگریز جن انگریزوں نے اسلام قبول کر رکھا تھا وہ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ انڈیا کی آپشنز یہ نہیں ہیں کہ غلام رہے یا آزاد ہو، انڈیا کی آپشنز یہ ہیں کہ کس کا غلام ہو۔ گاندھی جی والی کانگریس ہے، ان کا مشن یہ تھا کہ انگریزوں کو زیادہ سے زیادہ عرصے ہندوستان پر رکھیں۔ خوف تھا کہ اگر انگریز چلے گئے تو مسلمان دوبارہ قبضہ کر لیں گے، جس طرح سے انہوں نے 800 سال حکومت کی ہے۔ افغانستان اور ایران کو ملا کر یہ حملہ کریں گے۔ دو قومی نظریہ پھر کیا ہے؟ میں یہ کوئی مقدس ورڈ نہیں ہے، یہ ورڈ ہندو پریس نے تھوپا تھا۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، تو آپ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ مطلب پاکستان مذہب کے نام پر نہیں بنا۔ ویلکم ٹو رفتار پوڈ کاسٹ۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے اور وہ کہانی ہے پاکستان بننے کی کہانی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، مگر پاکستان بننے کے پیچھے کتنی سٹرگل تھی اور کیا پاکستان کا بننا کوئی 5-10 سال کا قصہ ہے یا یہ دہائیوں کا قصہ ہے؟ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم علی شفیق صاحب، جنہیں اپنی خدمات پر 3 بار اقبال پریزیڈنشل ایوارڈ مل چکا ہے، 50 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں، اور اس موضوع پر شاید ہی کسی کی اتنی گرفت ہو جتنی ان کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، ٹھیک سر، بہت شکریہ آپ نے رفتار کے لیے وقت نکالا۔ اچھا سر، میں نے آج آپ کو کہانی سننے کے لیے بلایا، پاکستان کی کہانی سننے کے لیے، اور آپ یہ جو ہے وہ شروع کریں اور 1947 تک آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ کیسے بنا۔ 1857 کا اس میں بڑا کردار ہے، تو سر کیا مطلب پاکستان کی تحریک کو ہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں 1857 سے جڑتی ہے جا کے؟ پلیز بتائیے۔ آپ وہی سننا چاہتے ہیں جو آپ میٹرک کے پاکستان سٹڈیز کے پیپر میں لکھ کر آئے تھے یا کچھ مختلف؟ نہیں سر، وہ تو میں نے پڑھ بھی لیا اور لکھ بھی لیا، مارکس بھی لے لیے، مگر جب اب آ کے میں گوگل کرتا ہوں تو مجھے کچھ اور دیکھنے کو ملتا ہے، اسی لیے آپ کو بلایا ہے۔ تو پھر پاکستان کی کہانی مستقبل میں شروع ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جو بات کہتا ہوں تاریخ کے حوالے سے یا ابھی کہوں گا وہ سب کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ان لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ تو ان کے لحاظ سے کہانی بالکل 1857 سے شروع ہوتی ہے۔ 1857 ایک جینوسائیڈ تھا۔ کچھ مذہبی جنونیوں نے ہر قسم کے کرسچنز کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، چاہے وہ مقامی عیسائی آبادی ہو یا انگریز ہوں، ان کے بیوی بچے، شیرخوار بچے، سب۔ اور جتنے لوگوں نے بھی اس کے بعد بر صغیر کی تحریک آزادی میں حصہ لیا، ان سب نے اسے کنڈیم کیا ہے۔ 1918 تک کانگریس کے تمام بانیوں نے، کانگریس میں کہا گیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جنون کو کچلنے میں انگریزوں کی مدد کی تھی۔ اسی طرح سر سید اس کے خلاف تھے، مرزا غالب اس کے خلاف تھے۔ اس کا جو اہم نتیجہ نکلا وہ تو یہ تھا کہ اس کی وجہ سے مسلمان بہت بری طرح سے تباہ و برباد ہوئے، ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ بر صغیر کی حکومت براہ راست برٹش پارلیمنٹ کے، برٹش کراؤن کے کنٹرول میں آ گئی۔ تو یہ جو جینوسائیڈ کیا تھا، یہ کیا کس نے تھا؟ مطلب بعد میں کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا نا کہ یہ کون لوگ تھے، ان کا تعلق ہندوؤں سے تھا، مسلمان؟ سپاہیوں سے شروع ہوئی تھی، اونچی ذات کے ہندوؤں سے شروع ہوئی تھی، مسلمان بھی اس کے ساتھ مل گئے، پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ جن میں مختلف طرح سے بے چینی پھیلی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ مل گئے۔ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انالیسس سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند میں کیا ہے۔ میں نے جتنی ریسرچ کی ہے مجھے کوئی نہیں لگا کہ ان کے انالیسس سے آگے جا سکتا ہو۔ آپ نے بھی جینوسائیڈ کا ذکر کیا، تو یہ ذرا کلیئر آسان لفظوں میں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ یہ جینوسائیڈ تھا کس کا؟ کیا اس میں مسلمان قتل ہوئے تھے، ہندو قتل ہوئے تھے، اور کس نے کیا تھا یہ؟ میں بتاتا ہوں۔ ہندو فینیٹکس، مسلمان فینیٹکس دونوں نے مل کر یہ نعرہ لگایا کہ انگریز ہم سب کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اسلام بھی خطرے میں ہے، ہندو مت بھی خطرے میں ہے، اور یہ ایک جہاد ہے، یہ ایک مذہبی جنگ ہے۔ اس لیے دونوں مذاہب کے فینیٹکس نے مل کر تمام عیسائیوں کا جینوسائیڈ کیا،
چاہے وہ عیسائی براؤن کلر کے ہوں چاہے وہ وائٹ کلر کے ہوں. میرٹھ میں جو بغاوت شروع ہوئی ہے، جو سپاہیوں نے بغاوت کی تھی، تو انہوں نے وہاں پر عورتوں اور بچوں کو ذبح کیا. انگریز عورتوں اور بچوں کو، بالکل. اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں بھی وہ جاتے تھے تو وہ انگریزوں کی عورتوں بچوں کو بھی ساتھ ذبح کر دیتے تھے اپنے باقی انگریز دشمنوں کے علاوہ. اور اسی طرح جو مقامی آبادی کرسچن ہوتی تھی وہ بھی ذبح ہو جاتی تھی. جن انگریزوں نے اسلام قبول کر رکھا تھا وہ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ ایک مذہبی جنگ تھی. اس میں نہ ہندوستان کا کوئی تصور موجود تھا، نہ کسی نے ہندوستان کی بات کی، اور نہ کسی نے کہا کہ یہ ہم اپنے ملک کو آزاد کروانے کے لیے کر رہے ہیں. انفیکٹ وہ لوگ تو انتظار کر رہے تھے اور یہ افواہیں اڑا رہے تھے کہ ایران کا بادشاہ جو ہے وہ بمبئی تک پہنچ گیا اور بس اب پورا انڈیا وہ فتح کر لے گا تو پھر ہمیں ان عیسائیوں سے نجات مل جائے گی. تو آزادی کا کوئی چکر نہیں تھا، ہندوستان کا کوئی چکر نہیں تھا. یہ سیدھی سیدھی ایک مذہبی فینیٹکس کی جنگ تھی کرسچنز کے خلاف. تو سر یہ پھر اس بغاوت پر انگریز نے قابو کیسے پایا، حالات کنٹرول میں کیسے آئے، اور یہ کتنے مہینوں تک یا عرصے تک چلتا رہا یہ؟ جی چند مہینے تک زور پکڑا رہا اس نے. وہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ پورے انڈیا میں نہیں ہوئی تھی، اور یہ صرف یو پی راجستھان کے بعض علاقے، ایک محدود علاقے میں ہوئی تھی. باقی پورا انڈیا انگریزوں کے ساتھ تھا. تو انگریزوں نے اسی طرح قابو پایا کہ انہوں نے باقی انڈیا سے اپنے نئے سپاہی بھرتی کیے. اس کے بعد انہوں نے ان کو شکست دی. اور پھر یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے انگریزوں میں جو لوگ تمام ہندوستانیوں کا میسیکر، اسی قسم کا جینوسائیڈ پھر وہ ہندوستانیوں کا کرنا چاہتے تھے، انہیں ذرا تقویت مل گئی. اور پھر جو انہوں نے کیا وہ پھر اس سے زیادہ تھا جو ہندوستانیوں نے کیا تھا یا جو ہندوستانیوں کے بس میں تھا کرنا. پھر انگریزوں نے بھی بہت بری طرح، اور یہ آج کے واقعے سے آپ ذرا ریلیٹ کیجئے کہ جو وہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کا قتل ہوا، تو اس پر جس طرح سے یو کے نے رسپونڈ کیا ہے، جس پہ دنیا کو حیرت ہے کہ اس قسم کے رائٹس، تو یہ 1857 میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، ان کے ساتھ ہوا تھا. تو چلیں سر، 1857 میں یہ جینوسائیڈ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آگے کہانی کیسے بڑھی؟ پھر سر سید احمد خان سامنے آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ بنگال میں بھی مسلمانوں میں ایک نئی زندگی کی لہر پیدا ہوئی. وہاں نواب عبداللطیف تھے. سر سید نے مین یہ کیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اور اس کے لیے علی گڑھ کالج بنانے کے علاوہ جو ان کا سب سے اہم قدم تھا، سب سے اہم قدم جسے ہم عام طور پہ نظر انداز کرتے ہیں، وہ تھا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام 27 دسمبر 1886. یہ وہ تاریخ ہے جب اصل میں ہماری کہانی شروع ہوتی ہے. یہ ایک کانفرنس تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر سال پورے بر صغیر کے مسلمان کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور وہ اپنی تعلیم اور ترقی کے لیے اپنے تمام فیصلے مل جل کر کریں. یہ اس کا مقصد تھا. اس کے آرگنائزر سر سید احمد خان تھے. اس کے بہت سے آرگنائزرز تھے. اس کے کنوینر وہ تھے، لیکن اس کو آرگنائز کرنے میں ان کے بہت سے ہندو دوست بھی شامل تھے. یہ جتنی ایفرٹس سر سید کی تھیں مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کی، اس میں اولڈ سکول کے ہندوز ان کے ساتھ تھے. تو آرگنائزرز بہت سے تھے اس کانفرنس کے، ہندوز بھی مسلمز بھی. دعوت سر سید نے دی تھی، اور اس کا پرنسپل یہی تھا کہ ہم سب نے متفقہ فیصلے کے تحت آگے بڑھنا ہے. چنانچہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک قرارداد پیش ہوئی ہے، سر سید نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن مجمع نے وہ قرارداد منظور کر لی ہے. تو سر سید سٹیج پر آئے ہیں اور کہا ہے کہ میں اپنے اعتراض واپس لیتا ہوں، اب سب نے منظور کی ہے تو میں بھی اس کے لیے کام کروں گا. جب یہ کانفرنس کا اعلان کیا تو پذیرائی ملی، مسلمانوں نے لبیک کہا؟ بہت زیادہ. فوری طور پر پہلے اجلاس میں تو شاید اتنے لوگ نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ اگلے 20 سال میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جگہ جگہ ہر شہر میں تعلیمی ادارے کھلنے لگے مسلمانوں کے، اور ان کا لنک اس کانفرنس کے ساتھ ہوتا تھا. یہ جو سندھ مدرسۃ الاسلام ہے جہاں قائد اعظم نے پڑھا،
تو اس طرح سے ہر جگہ انجمن حمایت اسلام، تو اس قسم کی گراس روٹ لیول پر لوگوں نے بہت ساری ایسی تنظیمیں بنائیں جو ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ پروگریس کے لیے کام کر رہی تھیں سیلف ہیلپ کی بنیاد پر۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں تو ایک احساس محرومی ہوتا ہے جس کو لے کر لوگ فرنٹ پر آتے ہیں، اور پھر کوئی آرگنائزیشن یا تنظیمیں بنتی ہیں، پھر وہ فلاح کے کام کرتی ہیں۔ تو کیا اس وقت مسلمانوں میں کوئی احساس محرومی چل رہا تھا؟ کچھ مطلب اندر کچھ لاوا پک رہا تھا، یا ان کی جو ہے کوئی حقوق سلب کر رہا تھا؟ یہ تھا کیا؟ مطلب کیوں ضرورت پیش آ رہی تھی یہ؟ دیکھیں، ہر چیز کو دیکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ احساس محرومی تو جو بائیڈن صاحب کو بھی اس وقت ہوگا، وہ تو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے سامنے ایک فیوچرسٹک ویژن تھا۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ لوگ مسلمانوں کے حالات اتنے برے نہیں تھے، بہت برے تھے، بہت برے تھے، لیکن جن کے حالات برے نہیں ہوتے، کیا ان میں احساس محرومی نہیں ہوتا؟ جس چیز کی وہ بات کرتے تھے نا، وہ فیوچر کی بات کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، احساس محرومی کی بھی بات ہوتی تھی، لیکن اس انداز میں نہیں جس طرح سے ہمارے ہاں ایک احساس محرومی کی بات کرنا ایک قسم کی پورنوگرافی کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ وہ انداز نہیں تھا ان کا۔ جیسا دیکھیں، مولانا حالی نے مسدس کے دیباچے میں جو بات کہی ہے، بس وہ میرے خیال میں ان کی پوری اپروچ کا خلاصہ ہے کہ برے حالات میں انسان کے ذہن میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا خیال یہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس احساس سے کئی دفعہ بڑے بڑے معجزے سرزد ہوئے ہیں۔ تو ان کی توجہ اس پر تھی کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ڈرائیونگ فورس یہ تھی۔ ٹھیک ہے، اور ادھر جو ہے وہ ہندو کیمپ میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں پر کیا چل رہا تھا؟ ان میں بھی کچھ چل رہا تھا کہ مطلب انگریزوں کے چنگل سے نکلنا چاہیے، یا کیا لگ رہا تھا؟ دیکھیے، ہندو کیمپ میں ایک تھا اولڈ سکول جو مسلمانوں کی ان چیزوں میں ہیلپ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو بھی آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ نئے تعلیم یافتہ لوگ تھے جنہوں نے کانگریس بنائی تھی 1885 میں۔ یہ جو نئے لیڈرز ابھرے، ان کے دو سکولز آف تھاٹ تھے۔ ایک تھے ماڈریٹ ہندو لیڈرز کانگریس کے، آف کورس صرف ہندو نہیں، نان مسلمز بھی، دادا بھائی نوروجی سب سے بڑے نام تھے، وہ پارسی تھے۔ دوسرے کہلاتے تھے ایکسٹریمسٹ۔ ماڈریٹس چھائے رہے کانگریس پر 1918 تک، پہلی جنگ عظیم کے اینڈ تک، یعنی شروع کے تقریباً 30-35 سال۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ بر صغیر کے لوگوں کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ انگریز یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جس دن ہم اس قابل ہو گئے کہ ان کے جانے کے بعد بھی اپنی انڈیپینڈنس کو مینٹین کر سکیں، اس دن انگریزوں میں سے بہت سے ایسے رہنما ان کے ہاں موجود ہیں جو ہماری آزادی کی فیور کریں گے۔ انگریز قوم بری نہیں ہو سکتی، ان کے کچھ لیڈر سیلفش ہو سکتے ہیں، لیکن جس دن ہم اس قابل ہو گئے، اس دن خود انگریز قوم ہماری آزادی کی حمایت کرے گی۔ تو ان کی پالیسی یہ تھی کہ انگریزوں کے ساتھ مل کر ہندوستان کو اس قابل بنانا ہے جہاں وہ اپنی انڈیپینڈنس کو مینٹین کر سکے، کیونکہ جس وقت انگریزوں نے قبضہ کیا ہے اس وقت سچویشن یہ تھی کہ انڈیا اپنے آپ کو آزاد رکھنے کے قابل نہیں تھا۔ انگریز نہ لیتے تو فرینچ لے لیتے، پورچوگیز لے لیتے۔ 1857 کا بھی آپ نے ذکر کیا، کارل مارکس، انٹرسٹنگلی اس نے بھی اس پر آرٹیکلز لکھے تھے اور اس نے بھی یہی بات کہی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ امپیریلزم کا مخالف کارل مارکس سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، نہ آپ ہو سکتے ہیں نہ میں ہو سکتا ہوں۔ اس نے یہ لکھا تھا کہ اس وقت انڈیا کا مسئلہ یہ نہیں ہے، انڈیا کی آپشنز یہ نہیں ہیں کہ غلام رہے یا آزاد ہو، انڈیا کی آپشنز یہ ہیں کہ کس کا غلام ہو، اور ان میں سے انگریز بہت بہتر ہیں بنسبت رشیا کے یا دوسری پاورز کے جو انڈیا پر قبضہ کریں گی اگر انگریز چلے گئے۔ یہ کارل مارکس کا ورڈکٹ تھا 1857 میں۔ تو یہی پالیسی ان ماڈریٹ ہندو لیڈرز کی تھی اور 1918 تک رہی۔ نتیجہ، کنکلوژن، دونوں کیمپس، مسلمز بھی، ہندوز بھی، نان مسلمز بھی،
وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے تھے کہ ہم اپنی صلاحیتیں ایسی بنائیں کہ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ آزادی کیسے لینی ہے اور کب لینی ہے۔ مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، کانگریس جو ہے 1885 میں بنی، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جب کانگریس بن گئی تو پھر یہ مسلم لیگ بنانے کا خیال کیوں آیا؟ اس کا کیا ریزن تھا؟ کیونکہ اس وقت تو آپ نے کہا نا کہ دونوں کا، مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا تھنکنگ آف تھاٹ ایک ہی تھا کہ مطلب کچھ بہتری آنی چاہیے، اگر انگریز ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہم کیسے کنٹینیو کریں گے؟ تو پھر مسلم لیگ کیوں بنی؟ میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں قومیں شروع میں اپنے آپ کو الگ الگ آرگنائز کر رہی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ صدیوں سے دستور رہا تھا اور اسی کی وجہ سے آپس میں امن و امان تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ جب ہمارے نارمز اتنے ڈیفرنٹ ہیں کہ اگر آپ کا ایک ہندو دوست ہے، کاسٹ ہندو، وہ آپ کے گھر آتا ہے تو آپ کی طرف سے بیسٹ کرٹسی یہ ہوگی کہ آپ اس کو پانی مت پوچھیں۔ اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ پانی پیو گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اس کو گالی دی ہے، کیونکہ وہ اس کا دھرم خراب ہو جائے گا اگر وہ مسلمان کے گھر سے پانی پیے گا۔ تو جب اتنے ڈفرینسز ہیں تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اپنی اپنی کمیونٹیز کو الگ سے آرگنائز کرنے میں۔ کانگریس جب آئی تو ان کا ویژن یہ تھا کہ نہیں، جو شخص بھی برٹش انڈیا میں رہتا ہے وہ انڈین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے حکومت سے بہت سی ڈیمانڈز کیں۔ ان ڈیمانڈز کے نتیجے میں مسلمانوں میں وہ جو آپ احساس محرومی کہہ رہے تھے، بلکہ فیئر یہ زیادہ بڑھا کہ ہم تو جذب ہو جائیں گے اس میجورٹی کمیونٹی میں، ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں رہے گی۔ اب اس موقع پر 1906 میں سر سید فوت ہو چکے تھے، ان کے جو جانشین تھے نواب محسن الملک، اگین انہوں نے پورے بر صغیر کے تمام پرومیننٹ مسلمان انڈیویجولز اور آرگنائزیشنز سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 5000 لوگوں سے انہوں نے کنسلٹ کیا کورسپونڈنس کے تھرو۔ ان سب کے مشورے سے یہ نتیجہ نکلا کہ ہمیں ایک اپنی الگ سیاسی جماعت بنانی چاہیے، بلکہ اسے سیاسی پلیٹ فارم کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ پوری کمیونٹی کا فیصلہ تھا، سوائے 2-3 لوگوں کے جو اس فیور میں تھے کہ نہیں، ہمیں کانگریس ہی میں شریک رہنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے پھر مسلم لیگ عوام کے فیصلے سے بنی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ بننے سے پہلے کانگریس جو ہے ون اینڈ آل ہول سول ایک سیاسی جماعت تھی پورے بر صغیر کی۔ ایسا ہی تھا۔ تو جب یہ مسلم لیگ بن گئی 1906 میں تو پھر کانگریس لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہول سول تو تھی لیکن اس میں مسلمان کبھی بھی پارٹیسپیٹ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا، 2-4 انڈیویجولز کے علاوہ کانگریس نے۔ آگے چلیے۔ اچھا سر، جب 1906 میں مسلم لیگ بن گئی تو کانگریس کا کیا رویہ تھا؟ تو ان کو لگا نہیں کہ ہماری جو ہے ایک مخالف جماعت ابھر کر آ گئی ہے، تو وہاں سے کچھ نفرت نظر آئی یا تحفظات نظر آئے؟ بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور اس کا جواب بہت انٹرسٹنگ ہے۔ 2 سکولز آف تھاٹ میں نے آپ کو بتایا، کچھ ماڈریٹس تھے، کچھ ایکسٹریمسٹ تھے۔ ماڈریٹس نے ویلکم کیا، سب سے بڑا نام اس میں گوپال کرشن گوکھلے، جو اس وقت لیڈر تھے ہندوؤں کے، اتنے بڑے کہ جیسے بعد میں گاندھی ہوئے، گوپال کرشن گوکھلے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں نے مسلم لیگ بنا کر بالکل صحیح کیا ہے، ہم ہندوؤں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے بہت سے تعلیم یافتہ نوجوان مسلم لیگ کی فیور میں ہوئے، انکلوڈنگ محمد علی جناح۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف تھے ایکسٹریمسٹس۔ اب ایکسٹریمسٹ میں کچھ تو صرف پولیٹیکل ایکسٹریمسٹ تھے، ان کا ایکسٹریمزم یہ تھا کہ نہیں جی، انگریزوں سے ہم نے لڑ کے آزادی لینی ہے، یہ کوآپریشن وغیرہ کی بات غلط ہے۔ کچھ تھے ریلیجس ایکسٹریمسٹ، جن کا ایجنڈا یہ تھا، کوئی سازش نہیں، کھلا ایجنڈا، کہ جو بھی مذاہب انڈیا میں نہیں پیدا ہوئے ہیں انہیں یہاں سے ختم کرنا ہے، یعنی اسلام اور کرسچینٹی۔
اور بالکل اوپنلی جیسے آج بھی وہاں تحریکیں ہیں. اس کی طرف سے سب سے بڑا ری ایکشن سامنے آیا ساورکر کی کتاب وار آف انڈیپینڈنس، جہاں سے یہ ایکسٹریمزم کی تھیوری شروع ہوتی ہے، جس میں زیادہ غلبہ کس کا تھا کانگریس پر؟ یہ لبرلز کا تھا یا یہ ایکسٹریمزم؟ کانگریس پر 1918 تک لبرل ماڈریٹس کا غلبہ تھا. ایکسٹریمزم نے اس وجہ سے اپنی ہندو مہاسبھا بنائی. آریہ سماج ایک ان کی سوسائٹی تھی، اسے انہوں نے ترقی دی. تو ایکسٹریمسٹ تو ہندوؤں کی طرف سے دونوں رویے سامنے آئے. ماڈریٹ رویہ جو کانگریس کی آفیشیل پالیسی تھی 1918 تک، وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلتے ہیں، ایک ہی بات ہے. اور جو ایکسٹریمسٹ تھی وہ یہ تھی کہ نہیں، مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل آئیڈینٹی، کوئی اپنی آئیڈینٹی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی تو کوئی جگہ نہیں ہے انڈیا میں. یہ ایک ریلیجس ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو تھا، جو پھر آپ جانتے ہیں کہ آج کن لوگوں کے ذریعے کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ شروع پہلے بھی تھا، لیکن یہ فرنٹ پر مسلم لیگ کے ری ایکشن میں آیا. ٹھیک ہے. تو 1906 میں یعنی کہ 2 جماعتیں، سیاسی جماعتیں برصغیر میں بن چکی تھی، کانگریس اور مسلم لیگ. تو اب ان کی جو ہے وہ سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کیا مطلب ایونٹس ہوتے رہے؟ کوئی الیکشن وغیرہ ہوئے یا لوگوں کا کیا ہوتا تھا؟ جی ہاں، 2 بڑے ایونٹس ہوئے. ایک تو یہ کہ مسلم لیگ کی مین ڈیمانڈ یہ تھی کہ مسلمانوں کو اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کا حق ملنا چاہیے، جس کو آپ سیپریٹ الیکٹوریٹ کہتے تھے. 1916 میں کانگریس نے یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لی. میثاق لکھنؤ پیکٹ، اس میں بہت ساری شرائط رکھیں جن میں سے کچھ بعد میں پرابلمٹک ہوئیں، لیکن قائد اعظم کا اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آج ہندوؤں نے یہ پرنسپل ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پر، ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی کے طور پر بر صغیر میں رہنا ہے. صحیح ہے. قائد اعظم تو بعد میں آئیں گے نا، ابھی تو ہم نے علامہ اقبال کی طرف بڑھنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے. نہیں، میثاق لکھنؤ تو جناح نے کروایا تھا. ہاں، یہ کب ہوا تھا؟ 1916 دسمبر 1916، مسلم لیگ بننے کے 1916 میں 10 سال بعد. اور یہ اس لیے ہوا تھا کہ انگریزوں کی یہ پالیسی تھی کہ وہ ہر 10 سال بعد، 20 سال بعد ایک نیا آئین بناتے تھے انڈیا کے لیے. تو اب نیا آئین 1917 میں بننے والا تھا، اور اس کے لیے مسلم لیگ اور کانگریس نے کہا کہ ہم دونوں اپنی کمبائنڈ ڈیمانڈز بھیجیں گے کہ آپ بر صغیر کو ڈومینین سٹیٹس دے دیں جیسے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا کا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے اپنے اختلافات دور کر کے یہ ایک کامن پالیسی بنائی تھی. اس کو میثاق لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں. اس میں ہندوؤں نے یہ پرنسپل ایکسیپٹ کر لیا. اور ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی سے یہاں پہ نوٹ کر لیں، آگے اس میں کچھ ایک سسپینس آئے گا. اس موقع پر بنگال کے بہت بڑے ہندو لیڈر نے، جو کانگریس کے بانیوں میں سے تھے، سریندر ناتھ بینرجی نے یہ کہا تھا کہ آج کا دن تاریخ میں ہماری اولادیں ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ آج وہ دن ہے جب ہم نے انڈیپینڈنس کی ایک نئی سٹرگل شروع کی ہے. اور وہ نئی سٹرگل ہم نے اس بنیاد پہ شروع کی ہے کہ مسلمان بھی ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پر ہندوؤں میں سے لبرل ایکسٹریمسٹ سب ساتھ ہیں، اور ہم سب مل کے آزادی حاصل کریں گے. تو انہوں نے اس دن کو کہا تھا کہ اس دن کو مارک کر لیں آئندہ نسلیں کہ ہندوستان جب بھی آزاد ہوگا اس کی اصل تحریک اس دن سے شروع ہوئی ہوگی. لکھنؤ پیکٹ، یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی وہاں پر. اچھا، اس دوران علامہ اقبال صاحب کا کیا کردار تھا؟ علامہ اقبال صاحب تو ہمیں جو زیادہ تاریخ میں سننے کو ملتا ہے، خطبہ الہ آباد سے ان کا نام آنا شروع ہوتا ہے. تو علامہ اقبال صاحب اس وقت کیا کر رہے تھے؟ سیاسی طور پر متحرک تھے یا کیا کر رہے تھے؟ مسلم لیگ میں تو شروع ہی سے شامل تھے، لیکن وہ اس وقت سیاسی طور پر متحرک نہیں تھے. وہ اپنی فلسفی کو، اپنے میسج کو اس وقت لکھ رہے تھے، جس میں انہیں 10-15 سال لگے کہ وہ اپنا پورا جو ان کا ورلڈ ویو ہے، فلسفی سے زیادہ اسے ایک سوشل سائنس کہنا بہتر ہے، اسے انہوں نے پیپرز، آرٹیکلز کی صورت میں بھی لکھا، شاعری کی کتابوں کی صورت میں بھی. تو وہ کرنے میں وہ 1926 تک
وہ اس میں مصروف رہے۔ تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا کوئی مطلب رابطہ تھا، کوئی انٹریکشن ہوا تھا؟ پبلکلی نہیں تھا، لیکن خیال یہ ہے کہ 1924 سے ان کے آپس میں رابطے شروع ہو گئے تھے۔ اچھا سر، یہ جو میثاق لکھنؤ ہوا اور مسلم لیگ اور کانگریس جو ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ذریعے قریب آ گئے، تو اس کا پھر آگے چل کر کیا نتیجہ نکلا؟ پھر تو دونوں کو مل کر ایک ملک کے لیے آزادی کی جنگ لڑنی چاہیے تھی نا؟ یہاں پر گاندھی جی کی انٹری ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ساؤتھ قائد اعظم کی پہلے ہو چکی ہے؟ جنا پہلے انٹری ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال ابھی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی کتابیں لکھ رہے ہیں، اور گاندھی جی کی انٹری ہوتی ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں کچھ نان وائلنس موومنٹ وغیرہ، وہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بن چکے تھے، وہ واپس آئے تھے انڈیا میں۔ 1918 میں ہوا یہ کہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ لیڈرز تھے وہ گاندھی کے ساتھ مل کر انہوں نے کانگریس پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، گاندھی جی کا کہنا تھا کہ انگریزوں نے جو آئین بنایا ہے اور جو 1919 میں نافذ ہونے والا ہے انڈین ایکٹ 1919، وہ ہمیں منظور نہیں ہے اور 1 سال میں ہمیں آزادی ملے گی، کیونکہ وہ اب وہاں پہ ان کی روحانیت وغیرہ کہ خدا نے انہیں بتایا ہے کہ 1 سال میں انڈیا آزاد ہو جائے گا اگر ایک وہ نان کوآپریشن موومنٹ چلائی جائے گی وغیرہ۔ تو وہ ایک ان کا پروگرام تھا کہ جی ہم انگریزوں کا یہ آئین 1 دن کے لیے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمیں 1 سال میں آزادی چاہیے، اور اس کے لیے ہم آج سے نان کوآپریشن شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ پروگرام انہوں نے جب دیا 1918 میں، تو کانگریس کو بنانے والوں میں سے جتنے بھی اس وقت زندہ تھے وہ سب کانگریس چھوڑ گئے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک اپنی پارٹی بنائی جو ماڈریٹ پارٹی بھی کہلاتی تھی، لبرل ہندو پارٹی بھی کہلاتی تھی، لبرل پارٹی بھی کہلاتی تھی۔ نہیں تو آپ نے بھی ذکر کیا کہ کانگریس میں اس وقت جو ہے وہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ تھا، تو گاندھی بھی اس میں شامل ہو گئے، تو گاندھی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ بھی ایک شدت پسند تھے مذہبی معاملے میں؟ گاندھی جی کے بارے میں اروندھتی رائے نے بڑی اچھی رائے دی ہے کہ گاندھی جی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی بات کہی ہوئی ہے۔ ان کی ایک بات سے آپ کہیں گے کہ شدت پسند تھے، تو اس کا اپوزٹ بھی الحمدللہ انہوں نے کہہ رکھا ہے۔ گاندھی جی کے بارے میں اپنی رائے بتانے کی بجائے آپ کو ان لوگوں کی رائے بتا دیتا ہوں جو میں نے کہا کہ کانگریس بنانے والے تھے اور چھوڑ کر چلے گئے، جنہوں نے کانگریس بنائی تھی، جنہوں نے 35 سال انڈیا کی انڈیپینڈنس کے لیے سٹرگل کی تھی۔ مگر گاندھی صاحب آئے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کے افتتاحی اجلاس میں کہا کہ ہم نے اس لیے چھوڑی ہے کہ گاندھی اور ان کے ساتھی ان انگریزوں کے آلۂ کار بن گئے ہیں جو ہندوستان کو غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ الزام نہیں لگایا کہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ گاندھی نے جو پالیسیز اختیار کی ہیں ان کے نتیجے میں ہندوستان کی غلامی طویل ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب نتیجہ یہ نکلا کہ 1919 کا ایکٹ جب انڈیا میں نافذ ہوا تو برطانیہ کے بادشاہ نے یہ وعدہ کیا کہ جب اگلا ایکٹ نافذ ہوگا جو 10 سال بعد نافذ ہونا تھا 1927 میں، تو اس میں ہم انڈیا کو کمپلیٹ انڈیپینڈنس یعنی ڈومینین سٹیٹس دے دیں گے، جیسے کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا۔ یہ پرومس کنگ نے کیا تھا۔ گاندھی جی نے کہا کہ نہیں، ہمیں 10 سال نہیں، ہمیں یہ 1 سال میں چاہیے، اور خدا نے کہہ دیا ہے کہ مل جائے گا، تو انہوں نے اس کے خلاف موومنٹ شروع کروائی۔ وہ موومنٹ 1 سال میں کوئی نتیجہ نہیں لائی، تو پھر گاندھی جی نے اسے ختم کر دیا۔ تو گاندھی صاحب اکیلے لڑ رہے تھے، مسلم لیگ ساتھ نہیں تھی؟ یہ واحد موقع تھا جب مسلمانوں کی میجورٹی بھی گاندھی جی کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن جب یہ موومنٹ ان کی ناکام ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں نے آئندہ کبھی گاندھی جی کی موومنٹس کا ساتھ نہیں دیا میجورٹی میں، صرف مسلمانوں کی ایک مائنورٹی نے ان کا۔ تو یہ واحد موقع تھا، اور یہ واحد موقع تھا جب مسلمان بھی کانگریس میں بھرپور طریقے سے شامل ہوئے، اتنا زیادہ کہ مسلم لیگ کا وجود چند سال کے لیے غیر ضروری معلوم ہونے لگا۔ اس موقع پر گاندھی مسلمان بھی کانگریس کے ساتھ تھے، مطلب وہ گاندھی جی کی حمایت کر رہے تھے، تو قائد اعظم بھی کیا گاندھی کی حمایت میں تھے؟ جنا ان لوگوں میں سے تھے، ان مسلمانوں میں سے تھے جو اس پروگرام سے گاندھی جی کے اصولی اختلاف رکھتے تھے، تو وہ ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے۔
تو کیوں سر، کیا جناح کو آزادی نہیں چاہیے تھی؟ کیوں وہ اختلاف کیوں کر رہے تھے؟ گاندھی تو آزادی کی بات کر رہے تھے. جناح اسی وجہ سے اختلاف کر رہے تھے جس وجہ سے خود کانگریس کے بانیوں نے اختلاف کیا تھا. کانگریس کے بانی یہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ رستہ آزادی کی طرف لے جانے والا ہے ہی نہیں, ہمیں آزادی چاہیے, اس لیے ہم گاندھی کا ساتھ نہیں دے رہے. ان لوگوں کا یہی موقف تھا. اچھا, علامہ اقبال کی کب جو ہے وہ پراپر سیاست میں انٹری ہوتی ہے؟ خطبہ الہ آباد ڈائریکٹلی تو نہیں ہوا ہوگا نا, اس سے پہلے ہوم ورک ہوا ہوگا, قائد اعظم سے کیا کوئی بات چیت ہوئی تھی کیا؟ اس طرف کیا چل رہا تھا؟ 1926 میں علامہ اقبال کی سیاست میں انٹری ہوتی ہے جب انہوں نے پنجاب کی پروونشل اسمبلی کا, جسے اس وقت کونسل کہتے تھے, الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے وہ آخر تک پریکٹیکل پالیٹکس میں ملوث رہے. صرف 1-2 سال کا بیچ میں ان کا بریک تھا, ورنہ وہ پھر پریکٹیکل پولیٹیشین ہی رہے. لیکن اقبال کی انٹری سے پہلے جس شخص نے گراؤنڈ بنایا ہے اس تمام ان نظریات کا جنہیں اقبال نے پولیٹکس میں انٹروڈیوس کیا, ایون خطبہ الہ آباد کا, اس شخص کا ذکر کرنا ضروری ہے. اور وہ شخص ہے بنگال کا سب سے بڑا ہندو لیڈر چترنجن داس, سی آر داس. جب گاندھی جی کی تحریک ناکام ہو گئی تو 1922 میں کانگریس کی صدارت کرتے ہوئے سی آر داس نے, چترنجن داس نے ایک پریزیڈنشل ایڈریس دیا. اقبال نے اسے پڑھ کر ایک مسلم جرنلسٹ کو لکھا کہ میں نے اسرار خودی میں جو روحانی پرنسپل میں نے اپنی فلسفی میں پیش کیا ہے, داس نے اسی پر مبنی سیاسی پروگرام قوم کے سامنے رکھا ہے. اقبال کے الفاظ ذرا مختلف تھے, میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں. تو سی آر داس کی پوری فلسفی وہی تھی جو اقبال کی تھی. اور سی آر داس نے ایک امریکن مصنفہ کو کوٹ کیا تھا یہ کہہ کر کہ اس نے بھی وہی خیالات پیش کیے ہیں جو میں نے کیے ہیں. ان کا نام تھا میری پارکر فولیٹ. ان کی کتاب تھی دا نیو اسٹیٹ. اس میں انہوں نے جمہوریت کا ایک نیا تصور دیا تھا. تو یہ 3 لوگ جو ہیں نا, 3 تھنکرز, یہ مل کر ایک یونٹی بناتے ہیں. اقبال, جن کی اسٹرانگ سائڈ یہ ہے کہ وہ فلسفیکل پرنسپل زیادہ ڈیپتھ میں بتاتے ہیں. میری پارکر فولیٹ جو مینجمنٹ سائنسز کی بانی ہیں, تو وہ فلسفیکل پرنسپلز آپ اقبال سے لے لیں, ان کی سوسائٹی میں اپلیکیشن کیا ہے وہ پوری سائیکالوجی مینجمنٹ سائنسز والی وہ میری پارکر فولیٹ سے مل جائے گی. اور اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس کیا ہونے چاہیے, پولیٹیکل پروگرام 1 2 3 یہ کرنا ہے, وہ سی آر داس. یہ تینوں ایک یونٹی تھے. سی آر داس محمد علی جناح کے بھی بیسٹ فرینڈ تھے. تو سی آر داس نے ایک پروگرام پیش کیا کہ ہم اگر یہ 5 کام کریں. سی آر داس کیا پراپر کانگریس کا حصہ تھے؟ کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے, جناح کے بیسٹ فرینڈ. سی آر داس نے ایک پروگرام پیش کیا کہ اگر ہم یہ سٹیپس لیں گے تو انڈیا آزاد ہو جائے گا. اچھا, گاندھی سے اگینسٹ, گاندھی سے مخالفت رکھتے تھے؟ شروع میں یہ گاندھی کے ساتھ شریک بھی ہوئے تھے, لیکن جب گاندھی جی کی تحریک ناکام ہوئی تو سی آر داس نے کہا کہ اب ہمیں اپنی پالیسی بدلنی چاہیے. چنانچہ پھر اس کے بعد ان کا گاندھی جی سے اختلاف شروع ہو گیا. اور یہ پروگرام جو میں نے کہا کہ سی آر داس نے پیش کیا تھا, جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ یہ میرے روحانی پرنسپل پر, میری فلسفی کے مطابق ہے, اس پر عمل کیا سی آر داس نے محمد علی جناح کے ساتھ مل کر. لیکن چونکہ کانگریس کی سپورٹ پوری طرح سے شامل نہیں تھی, گاندھی اس کے مخالف تھے, اس لیے یہ بہت سلو پیس پر رہا. اور پھر جلد ہی سی آر داس کا 1-2 سال میں انتقال ہو گیا 1925 میں. اس موقع پر سریندر ناتھ بینرجی بھی فوت ہو گئے, وہ آدمی جنہوں نے میثاق لکھنؤ کے موقع پر کہا تھا. جناح نے سینٹرل اسمبلی میں ان دونوں کی تعزیتی قرارداد پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں وہ لیڈرز تھے جو صرف ہندوؤں ہی کے نہیں, مسلمانوں کے لیڈر بھی تھے. یہ علامہ اقبال نے مسلم لیگ کب جوائن کی باقاعدہ طور پر؟ علامہ اقبال نے مسلم لیگ اس وقت جوائن کی جب 1908 میں مسلم لیگ کی شاخ انگلینڈ میں کھلی, کیونکہ جب مسلم لیگ بنی تو اقبال انگلینڈ میں تھے تعلیم کے لیے. جو ہی وہاں شاخ کھلی 1908 میں, انہوں نے وہیں سے جوائن کر لی اور جوائن کر کے واپس آئے.
اور یہ خطبہ الہ آباد کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو پہلی بار تصور ہے وہ خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے پیش کیا. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کیا یہ بات درست ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ خطبہ الہ آباد کیا پیورلی علامہ اقبال کے خیالات تھے یا وہ ایک پارٹی، سیاسی پارٹی جو مسلم لیگ تھی اس کے خیالات تھے؟ یہ تھا کیا خطبہ الہ آباد؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں، علامہ اقبال انکلوڈیڈ، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے خیالات پیش کر رہے ہیں. ان کی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے عوام کے خیالات معلوم کر کے ان کی آواز بننا ہے. تو خطبہ الہ آباد میں بھی اقبال نے یہی کہا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ایز فار ایز آئی کین ریڈ دی مسلم مائنڈ. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ خیالات ہیں جو مسلمانوں کے ضمیر میں، ان کے دماغ میں موجود ہیں اور میں انہیں آرٹیکولیٹ کر رہا ہوں. اس لیے اب یہ بحث تو میرے خیال میں بڑی فضول ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا یا اس سے پہلے 1858 میں جب 1857 کے بعد برطانوی پارلیمنٹ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ انڈیا پہ اب ہم نے ڈائریکٹ رول کرنا ہے، اس وقت وہاں پیش کر دیا گیا تھا. اچھا ہاں تو وہ تو ہمیشہ یہ سامنے تھا. تو اقبال نے اس کو آرٹیکولیٹ کر کے ایک خاص انداز میں پریزنٹ کیا. اب شاید آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ وہ انہوں نے ایک سیپریٹ ملک کا تصور دیا تھا یا، دیکھیں جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں ایگزیکٹلی. ہاں مجھے پتہ ہے آج کل یہی بات ہوتی ہے. اچھا جی، 3 پوائنٹس آپ یاد رکھ لیں، 3 پوائنٹس. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ 1930 میں جب اقبال نے الہ آباد کے خطبے میں یہ تصور دیا تو انہوں نے دونوں پاسبلٹیز کا ذکر کیا کہ الگ بھی بن سکتی ہے انڈیا سے اور انڈیا کے ساتھ ایک صوبے کی صورت میں بھی بن سکتی ہے. 1935 تک وہ یہ کہتے رہے کہ میری پریفرنس یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک صوبے کے طور پر بنے. 1935 کے بعد انہوں نے بالکل کھل کر کہا کہ نہیں، صرف ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے طور پر ہی بننا چاہیے. نہیں تو ایسی حالات میں کیا تبدیلی آئی؟ مطلب 3 سال کا جو عرصہ ہے، حالات میں تبدیلی نہیں آئی. بات یہ ہے کہ جس وقت علامہ اقبال نے یہ تجویز پیش کی اس وقت مسلمان پہلے یہ قرارداد منظور کر چکے تھے کہ جو 1935 جو اگلا آئین بنے گا، جو پھر 1935 میں بنا، اس میں ہمیں ایک انڈیا ایکسیپٹیبل ہے. اور اقبال یہ کہہ چکے تھے اس قرارداد کے موقع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قرارداد صحیح ہے کیونکہ اس پہ مسلمان متفق ہو گئے. تو اقبال اس قرارداد کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے تھے؟ تو جب تک اس قرارداد کی میعاد باقی تھی، یعنی اگلا آئین بننے تک، اس وقت تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الگ ہونی چاہیے. جب وہ آئین بن گیا، اس قرارداد کی ایک طرح سے وہ ایکسپائر ہو گئی، اب انہوں نے کہا کہ الگ بننا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کیسے ہوا؟ مطلب کیا یہ ایک آسان راستہ تھا، یہ طویل جدوجہد تھی؟ میں بتاتا ہوں. نہیں، کانگریس کی طرف سے تو سر مجھے لگتا ہے کہ بہت ایکسٹریم آیا ہوگا نا، کہ مطلب پہلے تو ایک ہندوستان کی، اس سے پورے ہندوستان کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں 2 ملک بننے چاہیے. تو یہ کانگریس کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا یا کیا تھا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں ذرا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو یہ پوری ہسٹری ہے یہ سٹیجز میں جا رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنائی 1886 کے اینڈ میں، تو 1887 20 سال بعد بنی مسلم لیگ. اس کے 20 سال بعد جو 1926 کے الیکشنز ہوئے جس میں علامہ اقبال نے بھی حصہ لیا، اس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ پر لوگوں نے اس کو ٹھیک سے ایکسرسائز کیا، مسلمانوں نے اپنے نمائندے خود منتخب کیے. تو اس کے بعد پھر 3rd سٹیج شروع ہوا 1927 سے، جب مسلمانوں میں یہ خیال آنے لگا کہ جن علاقوں میں ہماری میجورٹی ہے وہاں ہماری حکومت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، 3rd سٹیج 1927 سے یہ ایوالو ہونا شروع ہوا، اسی میں خطبہ الہ آباد بھی اور وہ سب کچھ. اور 1937 میں جو الیکشنز ہوئے اس میں مسلم لیگ ایک مسلمانوں کی واحد ایسی تنظیم کے طور پر ابھری جس نے پورے انڈیا میں سیٹیں حاصل کی تھیں، اگرچہ اس کی کامیابی اتنی پرومیننٹ نہیں تھی.
कांग्रेस बहुत बड़ी पावर के तौर पर उभरी और वहाँ पर नेहरू ने ये कहा एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के बाहर मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। यानी आइन में जितने हुकूक मुसलमानों के लिए लिखवाए हैं कि मिनिस्ट्री में इतनी इनकी मिनिस्ट्रीज़ होंगी, वो उन मुसलमानों को मिलेंगे जो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। तो अगर कोई मुसलमान मुस्लिम लीग के टिकट पे खड़ा हुआ है तो मुस्लिम लीग को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन करे तब वो हुकूक मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस को NWFP छोड़कर बाकी पूरे इंडिया से कुल 11 सीटें मिली थीं। ठीक है। तो मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिए, लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि मुसलमानों के जितने हुकूक आइन में लिखे हैं ये हम सिर्फ उन मुसलमानों को देंगे जो अपनी जमात को छोड़ के कांग्रेस की मेंबरशिप इख्तियार करेंगे। मतलब ये तो वो टर्निंग, ब्लैकमेलिंग लग रही है। ब्लैकमेलिंग, वन पार्टी रूल, ये वो टर्निंग पॉइंट था जब कोई मुसलमान, चाहे उसे सियासत पता हो या ना पता हो, अनपढ़ गरीब किसान, ये लोगों के आंखों देखे वाक़यात हैं उस वक्त के वॉलंटियर्स के, उन्हें सिंपल बात ये बताई जाती थी कि देखो जी, जिन मुसलमानों को हमने वोट नहीं दिया है, कांग्रेस कहती है कि वो आपकी नुमाइंदगी करेंगे। वो भड़क उठते थे। दैट वाज द पॉइंट जिसके बाद फिर मुस्लिम लीग हर बाई इलेक्शन जीती है और 1940 तक वो सिचुएशन हो गई थी कि सबको पता था कि मुसलमान सब मुस्लिम लीग के साथ हैं। तो सर ये तो हमें हिंदुस्तान जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ प्योरली हिंदू जमात, हिंदू इलेक्शन हो रहे हैं, हिंदू पार्टी है, एक तरफ प्योरली मुसलमान, दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। तो इस वक्त जो है वो सोशल तौर पर क्या चल रहा था, लोगों में क्या तकसीम थी, मतलब आम जो लोग हैं क्या वो भी एक दूसरे से नफरत करने लगे थे? सियासत में तो हमें नफरत नज़र आ ही रही है। लेकिन जी जैसे हमेशा होता है, ये डिपेंड करता है, लोगों में हर तरह के लोग होते हैं। आज भी आप देख लीजिए, ठीक है ना, तो बाज़ लोगों के अच्छे ताल्लुकात थे, बाज़ के बहुत बुरे थे, लेकिन जो मास रिएक्शन होता है वो फिर बाज़ औक़ात एक्सप्लोसिव किस्म की स्टेटमेंट्स की वजह से हो जाता है। इसमें जो सबसे पहली नोट करने की बात है वो ये है कि 1930 में अल्लामा इकबाल ने वही बात कही थी जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1918 में गांधी जी के बारे में कहकर फौत हुए थे कि गांधी जी अंग्रेज़ों के आलयकार बन गए हैं। और ये तमाम एक्सट्रीमिस्ट हिंदू एक्चुअली इनकी गेम ये है कि अंग्रेज़ों को ब्लैकमेल करते हैं कि तुम जाओ, और चाहते ये हैं कि अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा अरसे इस मुल्क पर हुकूमत करे, लेकिन उनकी मदद से हम मुसलमानों को और दूसरी माइनॉरिटीज़ को कुचल दें। इनकी गेम ये है, ये आज़ादी नहीं चाहते। ये बात इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में की थी कि जो हिंदू लीडरशिप है यानी 1927 के बाद की, वो दास और सुरेंद्र जी वगैरह वो नहीं। ठीक है, सोशल क्या चल रहा था सर? सोशल बताइए। सोशल लोगों में क्या चल रहा था? वो कहते हैं कि मजहबी एक बहस शुरू हो गई थी कि हिंदू जो हैं वो गाय की पूजा करते हैं, हम गाय का गोश्त खाते हैं, हम साथ नहीं रह सकते, ये ऐसे करते हैं। नहीं, तो क्या ऐसा ये नहीं था। मैं नहीं गली मोहल्लों में ये बहस थी? मैं नहीं समझता कि ऐसा था, क्योंकि एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था कि देखें जी, बात ये है कि हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं है, ठीक है ना। तो जिन इलाकों में मुसलमानों की मेजॉरिटी है उनको आप मुसलमानों की मर्ज़ी के बग़ैर इंडिया में शामिल नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने बंगाल अलग फ़तह किया, पंजाब अलग, सिंध अलग, तो फिर अंग्रेज़ों को क्या इख्तियार है कि वो ये इलाके उठा के हिंदू मेजॉरिटी को दे दें। और वो हिंदू मेजॉरिटी जो कह चुकी है, नेहरू साहब का अभी मैंने आपको बयान बताया, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल इशू था। तो सर ये दो कौमी नज़रिया क्या है? दो कौमी नज़रिए में तो ये मज़हबों की बात होती है ना, दो कौमी नज़रिया फिर क्या है? देखिए जी, दो कौमी नज़रिए का लफ्ज़ तो कायद-ए-आज़म ने सिर्फ उस वक्त यूज़ किया जब वो हिंदुओं को कोट कर रहे होते थे। ये उनकी प्रेस से आया, इसलिए हमारा जो नैरेटिव है उसमें ये कोई मुक़द्दस वर्ड नहीं है, ये वर्ड हिंदू प्रेस ने थोपा था। हमारी बात तो सिर्फ ये थी कि जिन इलाकों में मुसलमानों की मेजॉरिटी है वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी मुसलमानों की हुकूमत से मुराद ये है कि उन्हें आप इस तरह से अलग करें कि वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हो के वो अपनी एक हुकूमत बना सकें, ठीक है।
تو یہ تھا. اب اس کو آپ 2 قومی نظریہ کہہ لیں, اس کو آپ 1 قومی نظریہ کہہ لیں, اس کو آپ 10 قومی نظریہ کہہ لیں, یہ ٹرم تو نہ کبھی اقبال نے یوز کی, جنہوں نے صرف 3 دفعہ یوز کیا ہے جب وہ ان ہندوز کو کوٹ کر رہے ہیں, لیاقت علی خان نے بھی. تو یہ تو اس لیے میں اس ٹرم میں جاؤں گا ہی نہیں. یہ ڈیمانڈ تھی بالکل کلیئر اور سمپل. نہیں سر, تو جو ایک بحث اکثر چلتی رہتی ہے, آج بھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا, مطلب مذہب کے نام پر بنا. تو اس حساب سے تو آپ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ مطلب پاکستان مذہب کے نام پر نہیں بنا. دیکھیں جی, پاکستان بالکل مذہب کے نام پر بنا, لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی بالکل کلیئر تھی کہ مذہب کی پر اسلام پر اتھارٹی مسلم لیگ ہے. اچھا. ہاں, یعنی پاکستان اس اسلام کے نام پر بنا جو مسلم لیگ پریکٹس بھی کر رہی تھی اور ایکسپلین بھی کر رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ دیکھیں نا, اسلام میں دین دنیا کی سیپریشن تو نہیں ہے نا. تو پھر جو سیاسی اتھارٹی ہے اسی کے پاس مذہب کی اتھارٹی بھی ہوگی, خاص طور پر جب کہ وہ مسلم لیگ جیسی جماعت ہو جس میں تمام بڑے بڑے علماء کرام اس کے پلیٹ فارم پر رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو مسلمانوں کی ایک جمعیت ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر تھی. یہ بات اقبال نے بھی کہی, یہ بات جناح نے بڑے واضح الفاظ میں کہی, اور لیاقت علی خان نے 1950 میں یہاں جہانگیر پارک پر میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کی لیبارٹری ہے, اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں کوئی اتھارٹی ہو جو یہ بتائے کہ کیا اسلام ہے اور کیا اسلام نہیں ہے, اور وہ اتھارٹی مسلم لیگ ہے. تو اگر آپ آل انڈیا مسلم لیگ کو اسلام پر اتھارٹی سمجھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1906 سے لے کر 1953 تک یا کم از کم 1947 تک ان کی جو پروسیڈنگز تھیں وہ اسلام کو ایکسپلین کرتی ہیں, تو پھر پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. اگر آپ اسلام کسی اور کے پاس سمجھنے جاتے ہیں تو اس اسلام کے نام پر پاکستان نہیں بنا تھا. اچھا, مجھے سر یہ بتائیں کہ 1919 کے بعد جہاں پر گاندھی صاحب اپنی تحریک میں ناکام ہوئے, اس کے بعد سے آپ نے گاندھی صاحب کا اب تک ذکر نہیں کیا, تو اس دوران گاندھی صاحب کہاں ہیں؟ آپ کہانی کو لے کے آ گئے ہیں 1935 تک غالباً, یا 38 تک لے کے آ گئے ہیں. تو گاندھی صاحب اس دوران کیا کر رہے ہیں؟ گاندھی صاحب اس دوران وہی کر رہے ہیں جو, کیونکہ کانگریس میں ان کو لائک نہیں کیا جا رہا اس وقت. کانگریس میں؟ ہاں, کانگریس میں تو لائک کیا جا رہا ہے. نہیں, آپ نے کہا نا کہ ایک مخصوص مکتبہ فکر تھا, وہ چھوڑ گیا کانگریس کو گاندھی کے آنے کی وجہ سے. تو وہ تو کانگریس ہی چھوڑ گیا نا, جو باقی کانگریس میں رہ گئے وہ لائک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کانگریس کہتی تھی کہ یہ وہ کانگریس نہیں ہے جو 1885 میں بنی تھی, یہ وہ کانگریس ہے جو گاندھی جی نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی, گاندھی جی اس دوران وہی کر رہے تھے جو آپ یہ سمجھیں کہ ریئلٹی شوز چل رہے ہوتے ہیں, سرکس ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کا کوئی پولیٹکس پہ اثر نہیں پڑتا. اس کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہو سکتی ہیں, سڑک اگر سرکس پہ زیادہ رش لگ جائے, لیکن وہ سرکس کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گاندھی جی نے 5 دفعہ ملک گیر تحریکیں چلائی ہیں, بظاہر یہ کہہ کر کہ جی آزادی حاصل کرنی ہے. 5 دفعہ آپ نوٹ کیجئے کہ انگریز جو آفر دے رہے تھے جس کو ریجیکٹ کر کے تحریک چلائی گئی, تحریک کا کہ اینڈ رزلٹ پر اس سے کم اچیو ہوا. یعنی گاندھی جی کی ہر تحریک کا پریکٹیکل فائدہ انگریزوں کو ہوا. اچھا, مسلمانوں کی اب تک کوئی, انہوں نے تو 5 چلائی, ابھی تک ہم 1938 تک پہنچ گئے ہیں, کیا ہماری باقاعدہ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے؟ 1913 سے ہو گیا ہے جب مسلم لیگ نے یہ باقاعدہ. تو سر ہم سنتے ہیں کہ خطبہ الہ آباد کے بعد ایک باقاعدہ ہمیں روڈ میپ ملا نا. کس تحریک کا؟ پاکستان کی تحریک کا, ایک الگ ریاست کی تحریک کی بات کر رہا ہوں. وہ ایوالو ہوتی ہے. وہ روڈ میپ تو آپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1858 میں جو برٹش پارلیمنٹ میں جان برائٹ نے تقریر کی تھی, وہیں پر روڈ میپ موجود تھا. ٹھیک ہے. تو ایوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس دوران گاندھی صاحب ادھر ہیں, اس کیمپ میں جو ہے جناح صاحب ہیں, علامہ اقبال ہیں, اور بھی نام ہیں, تو کیا اس کیمپ کا اور اس کیمپ کا مشن ان کے لیے الگ ریاست تھا, ہمارے لیے الگ ریاست تھا, یا دونوں آپس میں بھی کانفلکٹ تھا, دونوں کا ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچ رہے تھے؟ بالکل سمپل الفاظ میں
اس کیمپ کا جو گاندھی جی والی کانگریس ہے اور ان کے ساتھ ایکسٹریمسٹ جماعتیں ہندو محاسبہ وغیرہ، ان کا مشن یہ تھا کہ انگریزوں کو زیادہ سے زیادہ عرصے ہندوستان پر رکھیں. اچھا. کیونکہ انہیں یہ خطرہ تھا، خوف تھا کہ اگر انگریز چلے گئے تو مسلمان دوبارہ قبضہ کر لیں گے، جس طرح سے انہوں نے 800 سال حکومت کی ہے. یہ ان کے بڑے بڑے لیڈرز کی سپیچز میں یہ فیئر موجود ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ خطرہ تھا کہ افغانستان اور ایران کو ملا کر یہ حملہ کریں گے، تو یہاں کے مسلمانوں سے تو ہم نمٹ بھی لیں، تو یہ جو باہر کی مسلمان پاورز ان کے ساتھ مل کر اٹیک کریں گی انڈیا پر، ان سے ہم کیسے نمٹیں گے. ٹھیک ہے. یہ فیئر تھا. اس لیے وہ انگریزوں پر صرف یہ دباؤ ڈالتے تھے جب مسلمان اپنے لیے کوئی حقوق مانگتے تھے. کانگریس کی طرف سے ایک تحریک شروع ہو جاتی تھی کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلے جائیں. جب مسلمانوں کے وہ حقوق نظر انداز کرنے پر انگریز تیار ہو جاتے تھے، وہ تحریک ختم ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. اچھا، اس وقت تک یہ لگ رہا ہے کہ ولنگ جو ہے وہ بہت زیادہ مسلم لیگ ہے ایک نیا ملک لینے کے لیے، ادھر جو ہے وہ اتنے زیادہ ولنگ نہیں ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے. فی الحال وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلے ہو معاملہ. بالکل. لیکن وہ شور آزادی ہی کا مچاتے تھے، لیکن پریکٹیکلی وہ ان کی ہر تحریک جو ہے وہ آزادی کو 10 سال پیچھے لے جا رہی تھی. مسلم لیگ، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مسلم لیگ پاکستان کے لیے جد و جہد نہیں کر رہی تھی، انڈیا کی آزادی کے لیے کر رہی تھی. کیونکہ یہ تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ جو ہندو لیڈرشپ تھی 1927 کے بعد کی، وہ تو انڈیا کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے سوائے سرکس کرنے کے. ٹھیک ہے. تو پھر انڈیا کی آزادی کے لیے کون جد و جہد کر رہا تھا؟ مسلم لیگ کر رہی تھی. اور یہاں میں اس بات کا آپ کو حوالہ دوں گا جو سریندر ناتھ بینرجی نے 1916 میں کہی تھی کہ یاد رکھا جائے کہ آج سے جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ ہندوستان کو آزاد کرے گی. مسلم لیگ اسی تحریک کو کنٹینیو کر رہی تھی نا. ٹھیک ہے. تو سریندر ناتھ بینرجی کے لحاظ سے کون آزادی، ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہا تھا؟ وہ آدمی جسے بینرجی خود انگریزوں کا ایجنٹ کہہ چکے تھے، یا وہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ رستہ ہے. سر 1940 23 مارچ قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے. یہ کیا تھا؟ دو قومی نظریے میں تو ہمیں مل گیا. اس سے پہلے آپ نے کہا 1857 سے یہ معاملہ چل رہا تھا، مگر خطبہ الہ آباد کے بعد تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ہم الگ ملک کی طرف جائیں گے. تو یہ قرارداد پاکستان کیا تھی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ قرارداد پاکستان یہ تھی کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے اور وہ جیوگرافیکلی ایسے ہیں کہ الگ ریاست بن سکتے ہوں، یعنی جو اب بنگلہ دیش اور پاکستان ہے موجودہ، کم و بیشی ہے کچھ اضافوں کے ساتھ، ان دونوں کو الگ سٹیٹس بنایا جائے، ساورین. اب یہ دو الگ ریاستیں بنیں گی، کئی الگ ریاستیں بنیں گی، یا یہ سب مل کر ایک مسلم سٹیٹ بنیں گے، اس کا فیصلہ مسلمان بعد میں کریں گے. لیکن ان دونوں کو جو ہے انڈیا سے الگ کر کے ساورینٹی دی جائے، اور دونوں جگہوں پر، انڈیا میں اور ہمارے ہاں، مائنورٹیز کے تمام حقوق ریلیجس، پولیٹیکل، کلچرل، ایوری تھنگ، وہ ان کی مرضی سے ڈیسائیڈ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب آگے بڑھتے ہیں. آگے پھر سر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے بہت قربانیاں دی گئیں، بہت قتل و غارت ہوا، شہادتیں ہوئی، مسلمانوں کو کاٹا گیا، عصمت دری کی گئی. تو سر یہ سلسلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ ابھی تک تو آپ نے جو کہانی سنائی وہ بڑی سموتھلی چل رہی ہے، سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. یہ قتل و غارت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قتل و غارت کا سلسلہ بہت پہلے سے 1890s سے، اس سے بھی پہلے سے شروع تھا، اور 1920s تک تو بہت بڑھ گیا تھا. 1920s تک. ٹھیک ہے. جو گاندھی جی کی تحریک تھی 1918 والی، اس کے دوران ہی یہ اپنے پیک پر پہنچ گیا تھا. مسلمان اور ہندو لڑ رہے تھے آپس میں. بالکل. ٹھیک ہے. وہ پیک پر تو وہ چل رہا تھا معاملہ. تو یہ اس کو زیادہ جو ہے یہ گیئر اپ کب ہوا؟ مطلب 40 کے بعد ہوا؟ کہتے ہیں نا کہ جب ہجرت کا وقت شروع ہوا، جب جو ہے وہ پارٹیشن ہوا، تو اس وقت بہت زیادہ ہوا. یہ اس میں ایسا کیا ہوا؟ کیا ان معاملات کو اچھے سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اس میں غلطی کس کی تھی؟
میرے خیال میں 100% غلطی دنیا کے کسی بھی بین الاقوامی قانون سٹینڈرڈ کے مطابق ان لوگوں کی تھی جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی. 2 ریزن سے 100% مورل رسپانسبلٹی ان پر ہے، انڈیویجول رسپانسبلٹی ہر اس شخص پر ہے جس نے دوسرے کا خون کیا، چاہے مسلمان نے ہندو کا کیا ہو، انہوں نے ہمارا، وہ انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے. مورل رسپانسبلٹی ان پر 2 وجوہات سے ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے مطالبے کے جواب میں انہوں نے ایک ایسا ریٹورک دیا جس نے یہ آگ بھڑکائی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطالبہ ایسے ہے جیسے گائے کو 2 ٹکڑے کرنا. یہ کانگریس کا سٹینس تھا اور ان کے بڑے لیڈرز کا، گاندھی جی، راج گوپال اچاریہ. کیا پولیٹکس میں یہ زبان استعمال کی جاتی ہے؟ تو انہوں نے کمپلیٹلی پاکستان کو ایکویٹ کر دیا ورسٹ فارم آف وائلنس کے ساتھ، جس کے گائے کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، بچے کو ذبح کرنا ہے پاکستان. تو جب آپ یہ بتا رہے ہیں ہندو ماسز کو کہ پاکستان کا مطلب ہے کہ جیسے تمہاری ماں کو کوئی سلوٹر کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ایک مطالبہ جائز تھا، تو پھر اس مطالبے کی مخالفت کرنے والے پر رسپانسبلٹی جاتی ہے نا. یعنی 1947 میں جو وائلنس ہوا وہ پاکستان کے مطالبے کی وجہ سے ہوا یا اس مطالبے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہوا، یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے جب آپ 1947 کے بعد سے آج تک ہر انٹرنیشنل فورم پر یہ بات مانی گئی ہے نا کہ پاکستان کا وجود جائز ہے. آج سارک میں بنگلہ دیش اور پاکستان کی سوورنٹی کی بنیاد پہ ہم شامل ہیں نا. تو جب یہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ جائز تھی، تو پھر سارا قصور ان لوگوں پر جائے گا جو اس ڈیمانڈ کی مخالفت کر رہے تھے. اچھا، تو پھر کانگریس نے یہ ایکسیپٹ کب کیا کہ مطلب ہاں ٹھیک ہے چلیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو پاکستان بنے گا ہی بنے گا؟ تو کب آ کر کانگریس نے جو ہے وہ ایک طرح سے ہتھیار ڈالے؟ تاشقند، ٹھیک ہے، 1966. اچھا، بننے کے بھی تقریباً 20 سال بعد، اس سے پہلے تک نہیں؟ 3 جون کو نہرو نے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اس کے بعد جب ہندو محاسبہ نے قرارداد اپنی منظور کی ایکسیپٹ، تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے. اور یہ کانگریس کا فیصلہ ہے، ہندوز پہ لاگو نہیں ہوتا ہے. یہ قرارداد تھی اور کانگریس نے پھر اس کے چند روز بعد جو اپنی قرارداد منظور کی پارٹیشن کو ایکسیپٹ کرنے کی، اس میں یہی کہا کہ ہمیں اس دن کا انتظار ہے جب یہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک اہم سوال، جی اس سے پہلے یہ اہم سوال ہے کہ پھر اگر مسلم لیگ کا یہ کلیم تھا کہ ہندوستان کو آزادی ہم دلوا رہے ہیں اور کانگریس صرف فراڈ کر رہی ہے، تو پھر فائنلی ہوا کیا؟ ہندوستان کو انگریزوں نے کب چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟ یہ میرے لحاظ سے سب سے اہم سوال ہے. اور اب یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر کیوں گئے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے علم میں بھی ہوں گی. لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ جب 20 فروری 1947 کو انگریزوں نے یہ اعلان کیا پارلیمنٹ میں، ان کے پرائم منسٹر نے، کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس وقت پرائم منسٹر نے آفیشیل وجہ کیا بتائی تھی؟ کتابوں میں نہیں لکھی ہے. اگر آپ سٹینلے والپرٹ کی جنا آف پاکستان دیکھیں تو وہاں پہ 3 ڈاٹ ڈال کے وہ حصہ نکال دیا گیا ہے. یہ آفیشیل وجہ آج تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس ٹاپک پر ان میں آئی نہیں ہے، حالانکہ وہ اس تقریر میں موجود ہے. بہت سے رائٹرز اس تقریر کا وہ پیسج بھی کوٹ کرتے ہیں. اچھا، برٹش ہسٹری میں بھی نہیں ملتی؟ بالکل، برٹش پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں ہے، وہ تقریر کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس حصے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جاتا. کیا وجہ تھی سر، وہ آپ بتائیے ضرور. وجہ یہ تھی کہ اس تقریر میں جو آفیشیل ریزن بتائی تھی برٹش پرائم منسٹر نے اپنی پارلیمنٹ کو، وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے. اچھا جی. تو سر پھر ہمارے جو ہسٹورین ہیں وہ اس کے اوپر، یہ تو ہماری ایک بڑی کامیابی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کروانے میں مسلم لیگ کا ہی کردار ہے. تو یعنی کہ
اس وقت جو آفیشیل ریزن تو برٹن کی یہی ہے. اس وقت جو موجودہ انڈیا ہے، بھارت ہے، اس کی آزادی بھی پھر تو ہماری محرون منت ہے. ایسا ہی تو ہے. ہم اس بات کو اٹھاتے کیوں نہیں ہیں، اس پہ بحث کیوں نہیں ہوتی، بات کیوں نہیں ہوتی؟ میں نہیں جانتا. میں نے تو اٹھایا ہوا ہے یہ بات جب سے میرے سامنے آئی اپنی ریسرچ کے نتیجے میں. اس کے بعد سے میں اسی کو اٹھا کر چل رہا ہوں. اب آپ صرف یہ دیکھیے گا کہ آج کے بعد رفتار ٹی وی اس پر کتنے پروگرام کرتا ہے، اس ایشو پر وہ اس کو کتنا پک کرتا ہے. جو ریزن آپ کے پک نہ کرنے کی ہوگی نا، نہیں، ہم نے دوسروں کی تو آپ کو بلایا ہے. بالکل. جتنی بڑی یہ بات ہے، یہ تو گیم چینجر ہے نا. دنیا کی سیاست کو تبدیل کر سکتی ہے یہ بات. پاکستانی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے. آج جو پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب چینج ہو سکتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب یہ بات آپ کے تھرو بہت سے لوگ سن رہے ہیں. نہیں سر، ہم اس بات کو چلائیں گے اور ہم اس کو بالکل نہیں کاٹیں گے. بہت اچھی بات ہوگی. اللہ کرے کہ ایسا ہو. اس کے لیے ثبوت جتنے چاہیے نا وہ موجود ہیں. اور میں یعنی کہ اگر کوئی لیگل کلیم کرنا چاہے تو آپ اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں تیار ہوں. آپ مجھے پریوی کونسل میں یو کے کی کھڑا کر دیجئے، وہاں کی پارلیمنٹ میں کھڑا کر دیجئے، یہ کیس ہم جیت سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، لاسٹ کوسچن جو کہ رہ گیا تھا بہت اہم ہے. یہ بتائیے کہ یہ پارٹیشن کے عمل کے دوران ہجرت کب سے شروع ہوتی ہے؟ 14 اگست 1947 تو قیام پاکستان کا دن ہے نا، پاکستان باقاعدہ وجود میں آ گیا. یہ ہجرت کب سے جاری تھی؟ کیا کچھ سالوں پہلے شروع ہوئی تھی یا اسی دن سے شروع ہوئی تھی؟ یہ کیا کہانی؟ مسلم لیگ کے پاکستان کے تصور میں ہجرت کا کوئی کانسیپٹ شامل نہیں تھا، اور یہی کانسیپٹ تھا کہ جو مسلمان انڈیا میں رہ جائیں گے وہ انڈین سٹیزنز ہوں گے اور وہ وہاں کی ریاست کے وفادار ہوں گے. جب وائلنس شروع ہوا 1946 میں شروع ہو گیا تھا، وہ بہت بڑھا، اور اس کی وجہ سے مسلمان مجبور ہوئے کہ وہ ان علاقوں سے ہجرت کریں. اور قائد اعظم نے بھی کہا کہ بعض جو بہت زیادہ ٹربل ایریاز ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ ہمیں مائیگریشن کروانی پڑے گی. اس سے پہلے یہ افسوسناک بات ہوئی تھی کہ کانگریس نے یا ہندو لابیز نے ایک باقاعدہ کیمپیننگ کر کے ویسٹ پاکستان سے ہندوز کو کہا تھا، جو مالدار ہندو تھے، کہ آپ اپنی ساری دولت لے کر آپ یہاں سے نکل جائیں تاکہ پاکستان اکنامکلی کولیپس ہو جائے، کیونکہ یہاں کی اکانومی زیادہ تر ہندوز کے ہاتھ میں تھی. تو ان سے تو یہ کہہ کر ایک لابنگ کے ذریعے چھڑوایا گیا. لہٰذا یہ جتنی بڑی بڑی پرومیننٹ آپ کو ہندو فیملیز ملیں گی نا، ویکیپیڈیا پہ ہوتا ہے کہ جی وہ یہاں، وہ اگر آپ ڈیٹس چیک کریں تو وہ کافی پہلے سے. تو اس لیے ہجرت مختلف لوگوں نے مختلف مواقع پر کی ہے. کچھ بہت پہلے سے شروع ہو گئی، 1947 سے یہ سلسلہ، 46 سے سوری. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 46 میں اگر یہ وائلنس کا پہلو نہ ابھرتا تو شاید پاکستان کی آبادی جو اس وقت 1947 میں ہو گئی تھی تو شاید کم ہوتی، بہت کم ہجرت ہوتی. ہوتی ہی نا. جی بالکل. کیونکہ یہ تو پاکستان کے ایشو کو جس طرح سے انہوں نے گاؤ ماتا کے ٹکڑے کرنے والا رنگ دیا، اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور اگین میں جاؤں گا کہ سی آر داس نے جو پروگرام بنایا تھا جناح کے ساتھ مل کر بر صغیر کو آزاد کروانے کا، اگر ہم الگ ایک پروگرام اس پر کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نے سٹیپ بائی سٹیپ وہی پروگرام فالو کیا، سی آر داس کا بنایا ہوا. تو اگر آزادی بر صغیر کو، بھارت کو بھی مسلم لیگ نے دلوائی ہے تو اس کریڈٹ میں سی آر داس، سریندر ناتھ بینرجی اور دادا بھائی نوروجی جیسے لوگ برابر کے شریک ہیں، بلکہ زیادہ وہ جناح وغیرہ کے اساتذہ میں سے ہیں. چلیں سر، اس نشست کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور بہت اچھی باتیں ہوئی، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ دوبارہ بھی آپ کو بلایا جائے اور آپ سے بات کی جائے. جزاک اللہ. تھینک یو جی.